صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا مبارک العالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار با برکت خاندان والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتے نے اپنے پروردگار سے اجازت مانگی اور مجھے سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا، اور یہ خوشخبری سنائی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اہل جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں، اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ہمارے ساتھ ناظرین آج آپ نے ضرور جڑے رہنا ہے، کیونکہ آج انشاءاللہ ہم ایک انتہائی سنہری کڑی جو کہ گھرانہ اہل بیت کی سنہری کڑی ہے، ان کی بارگاہ میں مل کے چلیں گے۔ یعنی آئیے محبتوں، چاہتوں، عقیدتوں کو سمیٹ کر اور ادب کے دامن کو تھام کر در سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو سلام عقیدت پیش کر کے اس بارگاہ میں چلتے ہیں جو سلسلہ ائمہ اہل بیت کے 11ویں خوشبودار پھول ہیں، جن کی حیات طیبہ جہد مسلسل سے عبارت ہے، ظلم سہ سہ کر بھی معاف کر دینا جن کی عادت ہے، اور جن کی حیات طیبہ جہد مسلسل سے مسلسل عبارت ہے، جو امام علی نقی علیہ السلام کے لال ہیں، رتبے میں جو بے مثل و بے مثال ہیں، جو عسکری بھی ہیں، ہادی بھی ہیں، ذکی بھی ہیں، خالص سراج بھی ہیں، اور ابن الرضا بھی ہیں، جن کو 29 برس کی مختصر عمر مبارک نصیب ہوئی، مگر جس آزمائش و تکالیف و مصائب کا سامنا آپ علیہ السلام کو رہا، اور جس انداز سے آپ نے اسے جھیلا اور جھیل کر بھی اصلاح امت کا کام آپ نے نہ چھوڑا، یہ خاص وصف یقیناً ناظرین گھرانہ اہل بیت ہی کا خاصہ ہے کہ اگر شعبدباز پادری کی صورت ایک فتنہ بپا ہو جائے جس سے مسلمانوں کے ایمان کو خطرہ لاحق ہو جائے، اور قید و بند میں رکھنے کے باوجود بھی خلیفہ کی جانب سے آپ علیہ السلام کو باقاعدہ مدد کے لیے پکارا جائے، تو آپ اس وقت سارا جبر بھول کر اپنے نانا جان کی امت کے ایمان کو بچانے کے لیے نکل آتے ہیں۔ اگر الحاد کا فتنہ سر اٹھاتا ہے اور اٹھاتا ہوا نظر آتا ہے تو آپ علیہ السلام انتہائی نرم اور مدلل انداز میں اسحاق کندی کی اصلاح کر کے الحاد کے فتنے کو روکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک بات تو آپ کیٹیگوریکلی ذہن میں رکھیے کہ اہل بیت اطہار کی عظیم ہستیوں کی سیرت پاک اس بات کا برملا اظہار کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ وہ دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر رکھتے تھے۔ ان کی زندگی کا ہر عمل اس خاص سوچ کا حامل تھا کہ یہ دنیا ناپائیدار ہے، جس کی کوئی وقت کوئی حیثیت نہیں ہے، مکمل طور پہ ہیچ ہے، جبکہ مومن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کو پسند فرماتا ہے، اور یہ خیال بھی ہمیشہ تعلیمات ائمہ طاہرین میں ملتا ہے کہ دنیا دار فانی ہے جبکہ آخرت بنیادی طور پر دار البقا ہے۔ لہذا حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام بچپن ہی سے نسب پاک کی فضیلت کو ایک طرف رکھ کر خوف خدا کا اس حد تک مجسم بنے ہوئے تھے، اور اپنی آخرت کو لے کر اس حد تک فکر مند تھے کہ بچپن ہی میں ایک موقع پر بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ جیسے دانا و بینا کو حکمت و دانائی کی وہ باتیں بتا دیں کہ ان کو فرط حیرت کے اندر مکمل طور پر مبتلا کر دیا۔ سیدنا امام حسن عسکری علیہ السلام اس عظیم ترین سلسلہ عصمت کی خوبصورت ترین لڑی ہیں جس کا ہر حلقہ انسانی کمالات کے جواہر سے مرصع بھی ہے اور مرقع بھی ہے، جن کی مبارک ہستی میں ناظرین علم و حلم، عفو و کرم، سخاوت و ایثار، خوف خدا و خوف آخرت، سبھی اوصاف بے مثل و بے مثال بن کر نظر آتے ہیں۔ آپ علیہ السلام بھی ناظرین دیگر ائمہ اہل بیت کی طرح
ظلم و ستم کی انتہا کو جھیلتے رہے. چونکہ آپ کی آنے والی نسل سے خلفائے عباسی کو خطرہ تھا، لہٰذا خلیفہ وقت نے آپ کی شہرت اور مقبولیت کے پیش نظر یہ خیال کیا کہ کہیں میرے تخت کو خطرہ لاحق نہ ہو جائے. لہٰذا آپ علیہ السلام کو صرف قید میں نہیں رکھا گیا بلکہ سفاکی کی انتہا کرتے ہوئے آپ کو آئسولیشن میں رکھا گیا. آپ علیہ السلام کی 29 سالہ حیات طیبہ ناظرین 3 حصوں میں ہمیں منقسم نظر آتی ہے. ایک دور آپ کا مدینہ پاک کا ہے جو تقریباً 13 برس پر محیط ہے. ایک دور آپ کا 10 برس کا ہے جو کہ امامت سے پہلے سامورا کے اندر گزرا. اور ایک دور آپ کا ایسا ہے ناظرین کہ جو 6 سال پر محیط ہے جس میں آپ کی مدت امامت بھی شامل ہے اور قید و بند کی صحبتیں بھی شامل ہیں. اسی مدت امامت میں ناظرین حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے بے انتہا تکالیف کو اور جبر کو جھیلا. آپ علیہ السلام نے متوکل باللہ سے معتمد باللہ تک تقریباً 6 خلفاء کے ادوار بھی دیکھے، ان کا جبر بھی دیکھا، ان کی طرف سے دی گئی تکالیف کو بھی سہا، مگر آپ نے صبر کا دامن کسی طور سے نہیں چھوڑا. وہ ایسے خلفاء تھے جو اپنے آپ کو اور اپنی حکومت کو مستحکم کرنے میں لگے رہتے تھے، یعنی دنیا کے پیچھے دوڑتے رہتے تھے. انہیں اس بات سے بالکل غرض نہیں تھی کہ یہ کتنی سنہری لڑی ہے، یہ کون لوگ ہیں، ان کا گھرانہ کیا ہے. اور امام سے صرف اس لیے خائف تھے کہ انہی کی نسل سے امام مہدی علیہ السلام نے تشریف لانا ہے. کردار کی بلندی ناظرین ایسی کہ دشمنوں کو بھی امام حسن عسکری علیہ السلام سے زیادہ کوئی مقام اور مرتبے میں، علم و ورع میں، زہد و عبادت میں، وقار و حیبت میں، حیا و عفت میں، شرف و عزت میں اور قدر و منزلت میں ممتاز اور نمایاں نہیں معلوم ہوا. یعنی اذیت و آزار دینے والے، قید و بند میں رکھنے والے بھی گلشن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اس خوشبودار پھول کی عبادت و ریاضت و زہد و تقوی کی مہک کے وہ مناظر دیکھتے ہیں کہ زبان مجبور ہو جاتی ہے یہ بات کہنے پہ کہ بے شک یہ شخص دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو خدا کی عبادت کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی راز و نیاز سے ان کو. امام حسن عسکری علیہ السلام ظاہر ہے اہل بیت کی انتہائی سنہری کڑی ہیں. ترتیب کے اعتبار سے پہلے تو بتائیے کہ یہ کڑی کیا ہے. دوسرا، آپ کے اجداد کے فضائل ہم تو کیا بیان کریں، بس اس میں حصہ ڈالتے ہیں. اور جو حسین القابات آپ کی شخصیت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں میں چاہتا ہوں ذرا اس پر بھی گفتگو کریں، اور خاص طور پر میں یہ بھی بتائیے یہ جو عسکری آپ کو کہا جاتا ہے یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہماری یہ یقیناً سعادت مندی اور ہمارے لیے خوش نصیبی اور خوش بختی ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذریت اور آپ کی آل میں سے ایک ایسی ہستی اور ایک ایسی شخصیت کا آج ہم تعارف کر رہے ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں عمر تو انتہائی مختصر گزاری، لیکن وہ اتنی اجلی، اتنی ستھری اور اتنی عظیمت و یوں سمجھیے کہ بردباری سے سرشار ہے کہ آپ کی شخصیت آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ کا مقام رکھتی ہے. کنیت ابو محمد کے ساتھ حسن کہلانے والے حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کی ولادت باسعادت مدینہ المنورہ میں ہوئی ہے. جمعۃ المبارک سید الایام ہے اور 232 ہجری کا سال ہے. حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت جن کیفیات یا جس دور میں ہو رہی ہے سیاسی اعتبار سے جو حالات ہیں اس سے ناظرین بخوبی آگاہ ہیں کہ عباسی خلفاء کا ایک ایسا سلسلہ اس وقت جاری ہے کہ جنہوں نے اہل بیت اطہار پر بالخصوص اپنے مظالم کا سلسلہ محض عصبیت کی بنیاد پر قائم کر رکھا ہے اور اپنی سلطنت اور اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے اس عظیم خون سے انہوں نے جھگڑا اور دشمنی مول لے رکھی. بالکل ایسا. جب ہم اس خوبصورت لڑی کی بات کرتے ہیں جس کو ہم دوسرے لفظوں میں سلسلۃ الذہب بھی کہتے ہیں کہ یکے بعد دیگرے ایسے خوبصورت نفوذ ہمارے سامنے نظر آتے ہیں جنہیں ہم عام طور پر 12 ائمہ کہتے ہیں، جن کا آغاز علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ امامت کا سلسلہ ان کے شہزادے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ میں، پھر ان سے کے برادر اصغر اور ہم سب کے سروں کے تاج امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے ان کے شہزادے حضرت سیدنا سجاد جناب زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے. اور پھر یہ فیض جب انہوں نے اپنے شہزادے کو منتقل فرمایا جناب امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر اس کے بعد امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا یہ فیض امت میں لوٹاتے ہوئے جب نظر آئے ہیں تو امام جعفر صادق کا حقیقی
سوری بھی اور سیرت کے اعتبار سے بھی جو حسن جس عظیم ہستی میں چھلکا ہے وہ امام سیدنا موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور پھر ان کے شہزادے ہمیں امام رضا رضی اللہ تعالی عنہ نظر آتے ہیں۔ پھر تقی و نقی کی تو کیا ہی بات ہے، امام رضا کے شہزادے امام علی تقی، اور پھر اس کے بعد جناب امام نقی علیہ السلام کے بعد ان کے شہزادے جناب امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو 11ویں نمبر پر ہمیں اس خوبصورت لڑی میں نظر آتے ہیں، جن کا آج ہم ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جا کر اختتام پذیر ہوگا، اور یہ خوبصورت تسلسل اسی طرح سے جاری و ساری ہے۔ امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت جو ہے عظیمت سے، جبر کو برداشت کرنے سے، صبر سے عبارت ہے۔ محض 4 سال کی آپ کی عمر ہے کہ جب انہیں مدینۃ الرسول سے اپنے والد بزرگوار کے ساتھ نکلنا پڑا، اور اس وقت کا جو جابر خلیفہ متوکل ہے اس نے جبراً آپ کو اور آپ کے والد بزرگوار کو مدینۃ الرسول چھوڑنے پر مجبور کیا، اور آپ عراق کے شہر سر من رائے میں آ کر قیام پذیر ہوئے، اور وہاں آپ کا کافی وقت گزرا۔ اور جہاں ہم عسکری کی بات کرتے ہیں لقب کے حوالے سے، تو یہ بات یہاں ذکر کی گئی کہ وہی شہر ہے سر من رائے عراق کا کہ جہاں پر آپ آ کر اقامت پذیر ہوئے تھے، تو وہیں پر آ کر جب خلیفہ معتصم باللہ نے اپنا پڑاؤ ڈالا تھا لشکر کے ساتھ آ کر، اور کچھ عرصہ وہاں قیام رہا، چونکہ عسکر جو ہے وہ لڑائی جھگڑا فوج اور جنگ کے ساتھ عبارت ہوا کرتا ہے، تو وہ علاقہ عسکر کہلانے لگ گیا، جس کی وجہ سے امام حسن عسکری کہلائے۔ ایک تو یہ وجہ تاریخی اعتبار سے ہمیں نظر آتی ہے جو ایک طرح سے لاجیکل بھی ہے، لیکن ایک اور وجہ اور ایک اور سبب ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ محض 29 سال کی عمر، 4 سال کی عمر میں مدینہ چھوڑ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد باقی کے 25 سال گویا ایسے ہی لگتا ہے کہ آپ میدان جہاد ہی میں گزار رہے ہیں، یعنی ایک فوجی کی سی حیثیت سے اور ایک عسکر فرد کی حیثیت سے کہ جو جنگ و جدال میں مشغول اور مصروف رہا، کہ فرمایا کہ وہ جو آپ نے اپنا سامان حرب پہن رکھا ہے، فرمایا اس قدر کثرت کے ساتھ آپ نے پہنا کہ جس کی وجہ سے آپ کو امام حسن عسکری کہا جانے لگا، کہ آپ جب نظر آتے کسی نہ کسی محاذ پر آپ لڑتے ہوئے نظر آئے، جس وجہ سے آپ کو عسکری کہا گیا۔ دیگر القابات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان میں سب سے بنیادی جو ہمیں لقب نظر آتا ہے وہ ہادی کا نظر آتا ہے، اور یہی لقب آپ کے والد بزرگوار کا بھی۔ اچھا، یہ بھی کیفیت دیکھیے کہ آپ کے والد کی عمر محض 6 سال تھی تو آپ کے والد بزرگوار وصال فرما گئے تھے، بالکل ایسا۔ اور یہاں یہ کیفیت ہے کہ آپ کو جلا وطن کیا جا رہا ہے اور آپ کی عمر 4 سال، یعنی بچپن ہی سے ان کی تربیت کا ایسا رجحان اور میلان ہے کہ انہوں نے بڑے ہو کر امامت ہی کا فریضہ سر انجام دینا ہے۔ ابن الرضا کا خوبصورت لقب بھی آپ کو دیا گیا، رضامندی اور اللہ کی تقدیر پر راضی ہونے کا جو خوبصورت پیغام آپ کی ذات سے ملتا ہے وہ آپ ہی کا خاص ہے۔ سبحان، کیا کہنا، کیا خوبصورت تمہید ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام، شاہ صاحب اگر ہم بات کریں تو آپ یہ دیکھیے کہ جیسے میں نے ابتدا میں ایک بات کہی کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے دنیا کو مکمل طور پہ ہیچ سمجھا، اور اصل میں ان کی فکر جو تھی وہ آخرت تھی، اور ان کے دل کے اندر ہر وقت خوف خدا، گو کہ ظاہر ہے نسب کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام اور مرتبہ عطا کیا وہ ماورائے عقل سے، لیکن آپ دیکھیے کہ بہل الدانا سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے رحمۃ اللہ علیہ سے، اور اس وقت آپ کا بچپن ہے، لیکن جتنا حکمت بھرا کلام آپ کا ہے اور جتنی حکمت بھری آپ نے باتیں کی، اور خاص طور پہ قرآن کی روشنی میں خوف خدا اور خوف آخرت کو جس طرح سے بیان کیا، یعنی فکر آخرت کو جس طرح بیان کیا، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جنید بھائی، اگر ہم حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ کو دیکھتے ہیں، اور بالخصوص آپ کے خوف خدا، خشیت الہی اور قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں اس کو دیکھتے تو ایک ٹرائنگل نظر آتا ہے۔ ایک طرف ہمیں اہل بیت اطہار نظر آتے ہیں، ایک طرف قرآن نظر آتا ہے، اور ایک طرف خشیت الہی، خوف خدا نظر آتا ہے۔ اس کو اگر ہم نے سمجھنا ہو اور اس کی بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہمیں حاصل کرنی ہو تو حضور جان عالم علیہ السلام کا ایک بڑا پیارا اور معروف فرمان ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انی قد ترکت فیکم الثقلین، کہ بے شک میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الی الارض، کہ پہلی جو ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالی کی کتاب ہے جو آسمان سے زمین تک ایک مضبوط رسی ہے، اور مزید فرمایا کہ وعطرتی اہل بیتی، اور میری اہل بیت،
یعنی دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک تو کتاب اللہ ہے، اللہ کی پاک کتاب ہے، اور دوسری میری اہل بیت ہے کہ اگر اس کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ مزید فرمایا، یعنی ان کا جو لنک ہے ذرا اب وہ سمجھیے، فرمایا کہ الا انہا لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، کہ یہ اہل بیت اور یہ قرآن یہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے، ایک کنیکشن ان میں ہمیشہ ڈیولپ رہے گا، اور یہ اس وقت تک رہے گا جب تک یہ حوض کوثر میرے پاس جمع نہ ہو جائے۔ اکبر، اللہ، یعنی ایک خاص کنیکشن، ایک خاص ربط آپس میں جو ان کا ایک ربط ہے وہ اس قدر نرالا ہے کہ اگر قرآن کی تعلیمات کی اگر تجسیم کی جائے تو وہ اہل بیت اطہار ہے، اور اگر اہل بیت اطہار کی سیرت کو دیکھنا ہو وہ قرآن ہے۔ مطلب ایک طرف تھیوری ایک طرف پریکٹیکل ہے نا، ایگزیکٹلی، ایک طرف تھیوری ہے ایک طرف پریکٹیکل ہے، اور یہ جو مضامین چاہے وہ خوف خدا کے ہوں، خشیت الہی کے ہوں، یہ تو اہل بیت اطہار خاندان نبوت کے اندر تو بدرجہ اتم موجود تھے۔ اور چونکہ جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو، اور مزید فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ وہ شخص کہ جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے، اللہ کی بارگاہ سے اسے 2 جنتیں ملیں گی۔ اور اگر فکر آخرت پہ ہماری جو ہے اس پہ گفتگو کریں تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگ جو ایمان لے اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان وہ جان لے، وہ غور و فکر کر لے کہ کل کے لیے اس نے کیا بھیجا، آخرت میں اسے کیا ملنا ہے۔ تو یہ قرآن کے وہ مضامین ہیں، قرآن کے وہ مفاہیم ہیں کہ جو اہل بیت نبوت کے اندر بدرجہ اتم موجود، اور جب بالخصوص ہم سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں تو یہ چونکہ اسی گھرانے میں پرورش پائی ہے جس گھرانے میں قرآن کی آیات نازل ہوئی، تو جب ان کی پرورش اس انداز میں ہوئی تو بڑے بڑے حکماء، بڑے بڑے صلحاء، بڑے بڑے دانشور جن کی شہرت دانشوری کے حوالے سے معروف ہے معاشرے کے اندر، زمانے کے اندر، جن میں بہت بڑا نام حضرت بہلول دانا کا ہے، تو وہ ان سے جب حضرت بہلول دانا سے جب حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جو ہے وہ ایک یوں سمجھ لیں کہ ان سے آمنا سامنا ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کم ہے، 4 سال آپ کی عمر ہے، اور بچوں کے ساتھ آپ موجود، تو بچے جو ہیں وہ کھلونوں سے کھیل رہے ہیں، لیکن ایک نورانی چہرے والا بچہ جو ہے وہ خاموش کھڑا ہوا ہے، وہ نمناک آنکھوں سے موجود ہے۔ حضرت بہلول دانا وہ اس بچے سے سوال کرتے ہیں کہ بیٹا آپ کیوں نہیں کھیل رہے؟ غالباً آپ کے پاس جو ہے وہ کھلونے نہیں ہیں جو دیگر بچوں کے پاس ہیں، لہٰذا آپ اس لیے نہیں کھیلے، میں آپ کو کھلونے لے کے لا دوں گا۔ آج یہاں پر حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب حضرت بہلول دانوں کو دیا وہ جواب یہ ہے کہ ہم یہاں پر کھیل کود کے لیے نہیں آئے، ہم تو علم اور عبادت کے لیے آئے ہیں۔ پھر آپ نے قرآن مجید 4 برس کی عمر میں آپ جواب 4 برس کی عمر میں آپ کا یہ مقام ہے، خوف خدا کا، خشیت الہی کا، فکر آخرت کا، اور پھر علم و حکمت جو ہے، یعنی دیکھیے کہ اس سے کتنی سیرابی آپ کی شخصیت کو۔ بالکل، اور آپ نے پھر قرآن کی آیت وہاں پہ کوٹ کی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک بات کر دی بلکہ قرآن کی آیت کوٹ کر کے اپنی بات کو ایک انڈورس کر دیا۔ فرمایا فَحَسِبْتُ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کہ کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ ہم نے تمہیں عبث بنایا ہے؟ فرمایا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجِعُونَ، کہ تمہیں ہماری طرف پلٹنا نہیں۔ حضرت بہلول دانا جو اپنے وقت کے بہت بڑے دانشور حکیم ہیں ان سے یہ کلام کیا جا رہا ہے۔ اچھا، جب یہ کلام ایک بچے سے سنا جو بظاہر عمر میں کم ہے، جب ان سے یہ سنا تو آپ حیرت زدہ رہ گئے، اور یقیناً آپ نے جان لیا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ آپ نے مزید کہا کہ مجھے مزید کوئی چیزیں خوف خدا کے حوالے سے حکمت بھری چیزیں مجھے بیان کیجئے، تو اس وقت حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ نے چند اشعار جو خوف الہی اور خشیت الہی اور فکر آخرت پر مبنی تھے وہ بیان کیے۔ اچھا، بیان تو کیے لیکن اس بیان کی ہیبت ایسی تھی کہ آپ جو ہے خود اس سے بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آتے ہیں حضرت حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ سے بہلول دانا یہ عرض کرتے ہیں کہ بیٹا آپ تو ابھی کم سن ہیں، آپ کی عمر تو کم ہے، آپ سے تو مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہ جملے کلیجے کو کاٹ دینے والے جو آپ بیان کرنے جا رہے ہیں، تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ سے تو مواخذہ نہیں ہوگا، آپ کی تو عمر کم ہے، لیکن آپ نے وہ جواب عطا فرمایا کہ میں نے اپنی والدہ کو دیکھا ہے، ان سے یہ سیکھا ہے کہ جب چولہا جلاتی ہیں نا تو پہلے چھوٹی جو لکڑیاں ہوتی ہیں ان کو ڈالا جاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو رب بے نیاز
اللہ الصمد رب بے نیاز جب بروز معاشر جہنم کو بھڑکائے تو ایسا نہ ہو کہ چھوٹے ایندھن جمع کرنے کا جب حکم ہو تو پھر چھوٹے ہم جیسوں کو یہاں پہ وہ ڈالنے کا حکم. اللہ جبکہ وہی بات ہے، وہ جو عمر جو ہے وہ آپ کی چھوٹی ہے، لیکن وہی بات ہے کہ کیا معلوم کہ وہ نورانی گھر جو اس نورانی گھر کا جو ہے وہ آپ لخت جگر ہیں. لیکن جن کے صدقے آپ دیکھیں یہاں پہ جو اہم ترین بات ہے، میں اسی سلسلے کو ذرا سا آگے بڑھاتا ہوں کہ یہ جو گھر ہے بنیادی طور پہ، اس گھر کا ایک ایک فرد ہمیں بنیادی طور پہ بتلاتا ہوا نظر آتا ہے کہ انہی کے صدقے سے ہماری بخشش ہونی ہے، انہی کے صدقے سے ہماری مغفرت ہونی ہے، یہی بنیادی طور پہ ہماری شفاعت فرمائیں گے. لیکن یہ اس لیول پہ جا کے ہمیں سوچنے پہ مجبور کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس انداز سے حاضر ہوتے ہیں، تو ہماری اور آپ کی اوقات پھر کیا ہے صاحب؟ اب ذرا یہ بتائیے علامہ صاحب، یہیں پہ اسی سلسلے کو اس طرح جوڑ لیتے ہیں کہ ایک طرف تو آپ کی شخصیت کا یہ پہلو ہے اور ایک طرف آپ کی شخصیت کا یہ پہلو ہے کہ خلفائے بنو عباس کو خاص طور پہ ہم نے دیکھا کہ ائمہ اہل بیت سے ایک خاص بغض، خاص دشمنی تھی. بالخصوص اگر ہم امام حسن عسکری علیہ السلام کی بات کرتے ہیں، چونکہ ظاہر ہے آج ان کا تذکرہ پاک ہے، تو ایک تو یہ بتائیے کہ آپ نے کتنے خلفاء کے ادوار دیکھے، کس طرح کا ظلم آپ کے اوپر روا رکھا گیا، کس طرح کے مصائب آپ نے دیکھے، کس طرح کے دکھ دیکھے. یعنی آپ چونکہ ظاہر اس سلسلے میں بظاہر 11ویں امام اور آخری کڑی ہیں، اب امام مہدی علیہ السلام جو ہے ان کا انتظار ہے، تو کس طرح کی صورتحال آپ کے ساتھ ہے؟ بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ہم خلفائے عباسی کو دیکھیں، یعنی جتنے بھی سلطنت عباسیہ کے خلفاء تھے، وہ انہوں نے آغاز سے ہی اپنا جو رویہ تھا اہل بیت اطہار کے ساتھ مناسب نہیں رکھا تھا. اگر ہم دیکھیں تو دوسرے خلیفہ جو منصور ابو جعفر عبداللہ تھے، ان کے دور کے اندر ہی کچھ ایسی چیزیں ہوئیں، وہ بڑے سخت مزاج تھے اور وہ اہل بیت اطہار پر اور علماء کے اوپر بہت زیادہ ظلم کرتا تھا. تو اس دور میں اگر ہم دیکھیں نا، بہت سخت مزاج تھا. تو اس دور کے اندر ہی اس نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اوپر بھی کوڑے لگوائے تھے، صرف اس بات پر کہ آپ نے عہدہ قضا قبول کرنے سے منع کر دیا تھا. اور پھر اسی طریقے سے جب اس کا یہ ظلم و ستم دیکھا گیا تو اس دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو شہزادے محمد اور ابراہیم، جن کا سلسلہ نسب کچھ اس طریقے سے کہ محمد بن عبداللہ بن حسن بن علی، تو یہ وہ افراد تھے جنہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور جن کی نسل سے عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ. جی، اور پھر انہوں نے جو ہے وہ یہ آواز بھی اٹھائی اور پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے اس کے خلاف جو علماء تھے انہوں نے ساتھ دیا. تو اس منصور نے تمام جتنے علماء نے ساتھ دیا تھا اس میں امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک جیسی جیت شخصیات بھی شامل تھیں، ان سب کو قید بھی کیا اور ان کے اوپر ظلم بھی کیا. تو یہ وہ پہلا وہ وقت تھا کہ جہاں سے عباسی کی طرف سے باقاعدہ یہ عباسی خلفاء کی طرف سے علوی جو افراد تھے ان کے خلاف باقاعدہ اس طرح کا اختلاف پیدا ہوا. اور پھر اس دور میں کچھ سادات کرام نے بھی ساتھ دیا تھا ان دو افراد کا، تو ان پر بھی ظلم و ستم کیا گیا. پھر یہ سلسلہ آگے چلتا چلا گیا اور جتنے بھی خلفاء آئے اس میں سے چند ایک کے علاوہ ہر ایک نے سادات کرام کے ساتھ یہ ناروا سلوک رکھا. اس میں پھر آگے چل کر ایک متوکل نام کا شخص آیا، یہ بھی اس وقت کا خلیفہ تھا. اس نے بھی بہت زیادہ ظلم و ستم کیے، حتیٰ کہ آپ کے والد محترم امام علی نقی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو زبردستی مدینے سے جو ہے عراق بلوایا گیا. اور جب یہ مدینے سے عراق آئے تو وہاں پر آپ کو قید و بند کی صعوبتوں میں رکھا گیا. اور یہی متوکل وہ شخص ہے کہ جس کے بیٹے میں معتز اور معید آتے ہیں. ایک دفعہ اس نے اپنے جو بیٹے تھے ان کے استاد کو بلایا اور یعقوب بن سکیت ان کو بلا کر پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ میرے یہ دونوں بیٹے تمہارے نزدیک زیادہ محبوب ہیں یا حسن و حسین زیادہ محبوب ہیں؟ تو انہوں نے سامنے سے یہ جواب دیا کہ ان دونوں بیٹوں سے زیادہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام بہتر ہے، کہہ جائے کہ تم ان کا مقابلہ حسن و حسین سے کرو. تو اس کے جواب میں متوکل نے اپنے جو بیٹے ہیں ان کے استاد کو بھی قتل کروا دیا. تو یہ اب آپ ذرا غور کریں کہ کس انداز سے اہل بیت اطہار سے دشمنی کا اظہار کیا جا رہا تھا. اور پھر یہی متوکل کے بعد آگے چل کر جو دور آیا وہ معتز کا آیا، پھر اس کے بعد محتدی اور پھر معتمد. یہ چار افراد جو ہے وہ پے در پہ آئے اور انہوں نے ان میں سے ہر ایک نے جو ائمہ اہل بیت تھے ان کے اوپر ظلم و ستم کیا گیا. پھر جب حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو اس وقت یہ جو معتز تھا یہ تخت نشین تھا. پھر یہ اس نے بھی امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید و بند میں رکھا. پھر اس کے بعد محتدی کا دور آیا اور پھر جب معتمد کا دور آیا
تو اس دور کے اندر آپ پر کثیر ظلم و ستم کیا گیا، اور یہاں پہ یہ لکھا گیا ہے کہ آپ کو 6 سال کا آپ کو جو عرصہ تھا سامورا میں، اس میں 3 سال آپ جو ہے وہ قید و بند میں رہے تھے، اور وہاں پر آپ کے اوپر طرح طرح کے ظلم و ستم کیے گئے، اور اس میں پھر آپ کے اوپر اس انداز سے یہ رویہ رکھا گیا۔ یہاں پر ایک بات میں ضرور ذکر کروں گا کہ جو دشمنی کی وجہ تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو اپنی سلطنت کی فکر تھی کہ ہماری سلطنت جو ہے وہ یہ ضائع ہو جائے گی، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ ائمہ اہل بیت ان کے ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھاتے تھے، کیونکہ دل میں خوف خدا موجود تھا، اور پھر آگے چل کر یہ ان کو معلوم تھا کہ اصل میں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت ہے، اس خلافت کے اصل مستحق جو ہے یہ ائمہ اہل بیت ہی ہیں۔ بالکل ایسا ہے۔ اور پھر آگے چل کر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی تشریف لانا ہے، تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر ہم امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ادھر ہی شہید کر دیں گے تو آگے چل کر جو خلافت کا سلسلہ ہے وہ آگے بڑھ نہیں سکے گا، تو اس لیے ظلم و ستم کیے گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ائمہ اہل بیت کی حفاظت بھی فرمائی اور اس سلسلے کو آگے چلاتے رہے۔ آپ ایک بات دیکھیے کہ واسق باللہ جو ہے 227 ہجری میں وہ تخت نشین ہوتا ہے، اور 227 ہجری سے لے کے 279 ہجری تک، یعنی معتمد باللہ تک، یہ جو 6 عباسی خلفاء ہیں، جس کے اندر واسق کے بعد جو ہے متوکل تھا، متوکل کے بعد جو ہے منتصر تھا، منتصر کے بعد مستعین تھا، مستعین کے بعد موتز تھا، ہے نا، اور اس کے بعد متدی تھا، پھر اس کے بعد جو ہے معتمد تھا۔ یعنی کوئی ایک خلیفہ ایسا نہیں تھا کہ جس نے لینینسی رکھی ہو یا حب اہل بیت کا اظہار کیا ہو، جبکہ ان کا ایجنڈا جو ہے ٹیک اپ کرنے کا حکومت کا وہ یہی تھا کہ ہم حب اہل بیت میں آ رہے ہیں، اور جو کچھ بھی ظاہر اموی خلفاء نے کیا ہے ہم اس کو ختم کریں گے۔ سلسلہ ائمہ اہل بیت کی 11ویں کڑی، سنہری کڑی، جناب امام حسن عسکری علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور آپ کے ویسے تو ظاہر ہے کئی نصیحتیں، کئی مواعظ ملتے ہیں، کئی اقوال ملتے ہیں، لیکن ایک قول میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آج فی زمانہ اس کی بہت ضرورت ہے۔ ہمارے مزاجوں کے اندر ناظرین بہت زیادہ یوں کہہ لیجئے کہ ایک تفاخر، اکڑ، کبر پیدا ہو گیا ہے، اور یہ ریلیونسی اس اعتبار سے بھی ہے کہ آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام اور مرتبہ آپ کو عطا کیا ہے، ظاہر ہے جس سلسلے کی آپ سنہری کڑی ہیں، جس گھرانے کے آپ نور ہیں، اس گھرانے کا صدقہ تو پوری دنیا کھاتی ہے، پوری کائنات کھاتی ہے، اور انشاءاللہ کھائے گی بروز محشر بھی۔ تو وہاں تفاخر والی بات نہیں تھی ناظرین، وہاں تو عاجزی اور انکساری تھی، انتہائی ڈاؤن ٹو ارتھ تھے، انتہائی جھک کے گفتگو کیا کرتے تھے، اور اپنی فکر میں رہتے تھے، گو کہ ان کے صدقے ہماری فکریں دور ہوں گی لیکن وہ پھر بھی اپنی فکر میں رہا کرتے تھے۔ وہ کیا کمال جملہ فرماتے ہیں، ذرا توجہ سے سن لیجئے۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ تواضع و انکساری کے ساتھ پیش آئے گا، کیا فرماتے ہیں؟ جو شخص دنیا میں اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ تواضع اور انکساری کے ساتھ پیش آئے گا، خدا کے نزدیک اس کا شمار صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ مال کی پھونپھاں، دولت کی پھونپھاں، اسٹیٹس کی پھونپھاں، یہ جو ہمارے ہیں نا صاحب کہ ہمارے پاس طاقت ہے، قوت ہے، جاؤ عشمت ہے، ایک لمحہ لگتا ہے صاحب انسان جو ہے ختم ہو جاتا ہے، ایک لمحہ لگتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ یعنی ابھی سانس آ رہی ہے، یہ سانسوں کے درمیان کی کوارڈ جو چل رہی ہے، جیسے گھڑی چلتی ہے نا، میں عموماً ایک مثال دیتا ہوں گھڑی کی کہ یہ ٹک 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 چل رہی ہے، یہ کسی وقت بھی رک جائے گی۔ یہ زندگی کا سیل جو اچانک بند ہو جائے گا، اچانک کوئی خرابی آ جائے گی اور پتہ چلا سارا معاملہ جو ہے، سارا چیپٹر وائنڈ اپ ہو جائے گا۔ تو اکڑ نہیں ہونی چاہیے، ڈاؤن ٹو ارتھ رہیں، جھکے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عاجزی کو پسند کرتا ہے اور عاجزوں کو پسند کرتا ہے۔ آخری میں فائنلی اب ذرا یہ بتائیے، یہ بہت ضروری ہے اس دور میں بھی سمجھنا کہ جہاں یہ ہستیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقامات عطا کیے ہیں، وہاں آپ دیکھیے جو ایک جنہیں آپ مورل ویلیوز کہتے ہیں، جنہیں آپ مورل گراؤنڈز کہتے ہیں، اس پر بھی یہ مطلب نیکسٹ لیول پہ نظر آتے ہیں کہ جس پہ ہم صرف سوچتے ہیں کہ صاحب کاش ان کا پرتاؤ میں مل جائے، کاش ان کی خیرات مل جائے۔ آپ کے اخلاق کے بارے میں بتائیے، آپ کے اوصاف و محاسن کے بارے میں، خاص طور پہ جو آپ کا زہد و تقوی و عبادات ہیں کہ اتنی مصیبت، اتنی صحبتیں، لیکن وہ جو سجدہ ہے اس کی طوالت اپنی جگہ موجود ہے۔ پھر ایک اور بات جو خاص وصف اس گھر کا، سخاوت، درگزری، یہ تمام احوال جو ہیں آپ کی شخصیت میں نظر آتے ہیں۔ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ابھی پچھلے جوابات میں شاہ صاحب نے ذکر کیا تھا کہ ائمہ اہل بیت کی جو سیرت ہے، ان کا جو کردار ہے وہ قرآن کی تفسیر ہی ہے۔ بالکل ایسا ہے۔ اگر ہم قرآن کی ایک آیت مقدسہ کو دیکھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی صفات کو ذکر کیا، اللہ نے فرمایا کہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ یہ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب ان سے کوئی جاہل خطاب کرتا ہے، قَالُوا سَلَامًا،
تو وہ سلام کہتے ہیں اور اس کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, اللہ. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کی رضا کے لیے راتیں قیام میں اور سجدوں میں گزارتے ہیں. اللہ. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ عاجزی ان کی ساری بھی اعلیٰ درجے کی ہے. ابھی پچھلے واقعات بھی ذکر ہوئے, آپ نے بھی بیان کیا ہے کال عاجزی سے ریلیٹڈ. اور پھر عبادت کے بارے میں بھی اگر دیکھا جائے تو عبادت کا حال یہ تھا کہ جب معتمد آپ کو قید و بند میں رکھنے کے بعد کسی سے کچھ بھی پوچھتا کہ ان کے حالات کیسے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں, تو سامنے سے ایک ہی جواب ملتا تھا کہ یہ قائم اللیل ہیں, صائم الدہر ہیں. وہ دو افراد منتخب کیے, دو افراد جو منتخب کیے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے وہ قائم اللیل ہیں, صائم الدہر ہے, راتوں کو نمازیں پڑھتے ہیں, دن میں روزے رکھتے ہیں. اللہ. اور کلام ان کا کیا ہے, وہ ذکر خدا ہے, اس کے علاوہ کسی سے کوئی بات نہیں کرتے. یہ ان کی عبادت کا عالم تھا. اسی طریقے سے آپ کو قلیل وقت ملا لوگوں کے درمیان رہنے کا, لیکن سخاوت ایسی تھی کہ جب بھی آپ کو حکومتوں کے درمیان جب کوئی وقفہ آتا تھا, اس میں جب آپ قید سے باہر تشریف لاتے تو اس وقت بھی آپ کے در پر جو بھی آتا تھا وہ کچھ نہ کچھ آپ سے لے کر ہی جاتا تھا. اور یہ بھی صفت قرآن بیان کرتا ہے. یہ بھی صفت قرآن بیان کرتا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے وہ احمد بن عبداللہ خاقان کا آپ نے ذکر کیا, وہ باقاعدہ حکومت کی طرف سے اوقاف و صدقات کا گورنر تھا. ٹھیک ہے. وہ اس کے سامنے جب ائمہ اہل بیت کا ذکر ہوتا اور خاص طور پر امام حسن عسکری کا ذکر ہوتا تو وہ یہ کہتا کہ میں نے ان سے بڑھ کر علم و ورع, زہد و عبادت اور شرف و عزت میں کسی کو نہیں دیکھا. یہ ان کی عالم. پھر قرآن میں ایک اور جگہ پہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا خذ العفو وامر بالمعروف, کہ آپ درگزر کرنے کو اختیار کریں اور نیکی کا حکم دیں. یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ہمیں اعلیٰ درجے میں نظر آتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو معاف فرمایا. یہی چیز جو ہے وہ آپ کی ذات مقدس میں بھی ہمیں نظر آتی ہے. امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کے والد محترم کی تجہیز و تکفین کا سلسلہ چل رہا تھا تو اس وقت کے اندر کچھ خادمین تھے جنہوں نے گھر کی کچھ اشیاء کو چرا لیا تھا. کمال واقعہ ہے یہ. تو اب جب وہ اشیاء کو چرا لیا تو اس کے بعد جب آپ تجہیز و تکفین سے فارغ ہوئے تو وہاں پر آپ کو معلوم چل گیا تھا کہ یہ ہمارے جو خادمین ہیں ان میں سے کون کون لوگ ہیں. آپ نے ان سے سوال کیا, انہوں نے پہلے تو ٹال مٹول کرنے کی شروع کی کہ ہمیں نہیں معلوم. تو آپ نے پھر سامنے سے کہا کہ اگر تم مجھے یہ بتا دو کہ وہ چیزیں تم نے لی ہیں تو ٹھیک ہے, میں تمہیں معاف کر دوں گا, اور اگر تم نہیں بتاؤ گے تو میں چیزیں بھی تم سے حاصل کروں گا اور پھر اس کے بعد تمہیں سزا بھی دوں گا. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ان خادمین نے سامنے سے اس بات کا اقرار کیا کہ ہاں وہ چیزیں ہم نے ہی چرائی تھیں. تو آپ نے ان کو بغیر کسی سزا کے, بغیر کسی طنز و تعانے کے ان کو معاف کر دیا. تو یہاں پر آپ کے یہ عفو درگزر کا واقعہ بھی دیکھیں تو وہ ہمیں نظر آتا ہے, سخاوت بھی دیکھیں تو وہ ہمیں اعلیٰ درجے پر نظر آتی ہے, عبادت بھی دیکھیں تو وہ بھی اعلیٰ درجے پر نظر آتی ہے, اور یہ علم اپنی جگہ جو ہے نظر آتا ہے, اور علم اپنی جگہ پر ہے. اور یہاں پر ان تمام چیزوں کے بعد اگر ہم دیکھیں تو قرآن کی جتنی تعلیمات ہیں وہ آپ کی سیرت میں ہمیں اعلیٰ درجے پر نظر آتی ہیں. سبحان اللہ. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا, آپ تشریف لائے اور کیا خوبصورت محفل سجی ہوئی تھی. ناظرین, حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی بارگاہ میں کل بروز محشر بس اللہ کرے جتنے سننے والے ہیں, جتنے ذکر کرنے والے ہیں, سب کو امام حسن عسکری علیہ السلام کی نظر عنایت نصیب ہو جائے تو کیا ہی بات. کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں. سورۃ الطہر کی فضیلت آپ کو بتلاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص موسمی تبدیلی کے باعث بخار یا کسی اور مرض میں مبتلا ہو جائے, جیسا کہ آج کل آپ کو پتہ ہے بہت جو ہے بخار وائرل ہوا ہے, اور یہ خاص طور پہ مطلب فلو وغیرہ کی بڑی صورتحال ہوتی ہے, لوگوں کی کیفیت بڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. تو روایتوں میں ملتا ہے کہ سورۃ الدہر کی آیت نمبر 13 41 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس کو وقفے سے پلائیں, انشاءاللہ بہت جلد صحت بحال ہو جائے گی. امام حسن عسکری علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ حصول رزق میں فرائض و واجبات سے انحراف نہ کرو, کیونکہ رزق کا ضامن اللہ تعالیٰ ہے, اس لیے تمام رزق جو ہے تمہارے یعنی جو جتنے بھی رزق کے معاملات ہیں وہ تمہیں تمہارے واجبات سے نہ روکیں. حسن عسکری شان و عظمت میں اعلیٰ, حسن عسکری شان و عظمت میں اعلیٰ, حسن عسکری شان و عظمت میں اعلیٰ, سیادت میں اعلیٰ, کرامت میں اعلیٰ, سیادت میں اعلیٰ, کرامت میں اعلیٰ,
محاسن کے حامل شرف میں ہے یکتا فضیلت میں اعلیٰ شرف میں ہے یکتا فضیلت میں اعلیٰ خدا سے انہیں آشنائی ملی ہے خدا سے انہیں آشنائی ملی ہے ہوئے ہیں جبھی قرب و وصلت میں اعلیٰ ہوئے ہیں جبھی قرب و وصلت میں اعلیٰ میں ان کی ثنا میں ہوں مصروف ساجد میں ان کی ثنا میں ان کی ثنا میں ہوں مصروف ساجد جو ہیں فضل و رحمت میں عزت میں اعلیٰ جو ہیں فضل و رحمت میں عزت میں اعلیٰ سعادت میں اعلیٰ کرامت میں اعلیٰ حسن عسکری شان و عظمت میں اعلیٰ سعادت میں اعلیٰ کرامت میں اعلیٰ